الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. غزوہ بدر کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم الشان غلبہ عطا فرمایا اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو، تو مشرکین بھی مغلوب ہوئے، یہود و نصارہ بھی اور منافقین بھی، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں سچے نبی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد فرمائی ہے. جب احد کا واقعہ ہوا، احد میں بظاہر نقصان ہوا اہل اسلام کا، اس نقصان کے بعد یہودی جو ہیں وہ بھی منہ پھٹ ہو گئے، اور مکے کے مشرک بھی اور منافق بھی. ان کو موقع ہاتھ لگا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو اہل ایمان ہیں ان کو ایمان سے پھیرنے کا. نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہنے لگے تم کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں اس لیے رب تعالیٰ نے مدد کی ہے. انہوں نے کہا اگر نبی ہوتے مدد ہوتی رب تبارک و تعالیٰ کی ان کی نبی ہونے کی حیثیت سے تو وہ وہاں ہو گئی، یہاں پھر کیوں نہیں ہوئی؟ احد میں تمہارے اتنے بندے شہید ہو گئے، وہاں 70 بندے ہمارے مارے جائیں تو تمہارے جن کو تم نبی مان رہے ہو وہ نبی ہیں، رب تعالیٰ نے مدد کی، یہاں 70 بندے تمہارے شہید ہو گئے ہیں، تو اب تو تمہارا نقصان ہوا نا. تو اب پھر بتاؤ تم کیسے نبی مانے پھرتے ہو انہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ ان کی کوشش یہ تھی، اس پروپیگنڈے میں اکیلے مشرکین شامل نہیں تھے، مشرکین تھے، یہودی تھے اور منافق بھی. منافق جو در پردہ کافر تھے وہ بھی اہل ایمان کو اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے تاکہ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو ایمان سے ہٹا دیں. جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا، کل ہی بیان کیا تھا کہ غزوہ احد کے اندر منافقین نے یہی کہا کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں، پرانے دین پہ آ جاتے ہیں، مشرکین سے صلح کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی اور ان کو ایمان پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پروپیگنڈے جو ہے نا ان کی باتیں سننے سے منع کر دیا رب تعالی نے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج بھی یہ، یعنی جس طرح اس وقت ایک ہوا چلی تھی بدبودار لوگوں کو ایمان سے ہلانے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے، کافر کرنے کے لیے، آج اس طرح کی ہوائیں 1000 گنا زیادہ زور سے چل رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اسلامی عقائد کو لے کر، اسلامی معاملات کو لے کر، عبادات کو لے کر، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو لے کر، صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس ہستیوں کو لے کر ایسے ایسے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، لوگوں کو ایمان سے، اسلام سے پھیرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، یہ حکم جو ہے نا، یہ آیت مبارکہ یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آج کے لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آج کے لوگ بھی اس پر عمل کریں. کیا ہے رب تبارک و تعالی کا فرمان؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، کافروں کی بات مانو گے، تو یردوکم علی اعقابکم، تو پھر تمہیں یہ مرتد کر دیں گے، تمہیں یہ کافر کر دیں گے. یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی اسلام سے پھیر دیں گے تمہیں. یہ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم مومن نہ رہو. یہ ایمان والی دولت، ایسی قیمتی دولت ہے تمہارے پاس، یہ کافر کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ مومن رہے. ہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک. آج پوری دنیا میں الہاد کی، لبرلزم کی، سیکولرزم کی آندھیاں چل رہی ہیں، لوگوں کو کافر کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ رب تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو نعوذ باللہ سیدھا پوچھتے ہیں ہاں جی رب ہے تو بتائیں پھر کہاں ہے، ہمیں بھی دکھائیں کہاں ہے، ہم کرایہ دینے کو تیار ہیں، دکھائیں کہاں ہے رب. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور رب تبارک و تعالی نے صرف ایک ہی بات فرمائی، میں تم نے ان کی بات نہیں ماننی. تو بتائیں جس کی بات ماننی نہ ہو اس کی سننی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ہیں جی، تو کمزور ایمان والے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی سنتے سب کی ہیں، مانتے صرف اپنی ہیں. میں نے کہا تمہیں اپنی کا پتہ ہے؟ پہلے تمہیں عقائد اسلامیہ پر عبور ہے؟ نہیں جی وہ تو ہمیں پتہ نہیں. تو پھر سنے گا تو کیسے بچ پائے گا بھائی؟ اس کی کوئی بات جو ہے وہ تیرے دل میں قرار پکڑ گئی تو بتا پھر کیا بنے گا؟ کوئی شبہ تیرے دل میں جگہ پکڑ گیا پھر کیا کرے گا تو؟ بہت بڑے امام ہیں، امام ابن سیرین رحمہ اللہ، اتنا بڑا امام تعبیر کا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تعبیریں پوچھا کرتے تھے. امام مالک رضی اللہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، کسی بندے کو کہا جا کے ابن سیرین سے تعبیر پوچھ، لیکن یہ نہ کہنا کہ ابو حنیفہ نے دیکھا ہے.
وہ بندہ گیا جا کے اس نے پوچھا تعبیر پوچھی، اس کی تعبیر بتا دیں۔ امام کہنے لگے کہ یہ خواب دیکھا کس نے؟ اس نے کوئی بندہ ہے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اس امت میں سوائے ابو حنیفہ کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا امام ہوگا یہ، کتنا بڑا امام ہوگا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ زندگی ساری مدینے سے باہر نہیں گیا ہے۔ ایک بار حج کیا تھا انہوں نے، اس کے بعد مدینے آئے تو مدینے رہے، مدینے سے باہر نہیں گئے۔ دل میں تڑپ پیدا ہوئی کاش کہ کسی دن میں بھی جاؤں مکے، چلو حج کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے پتا ہو نا کہ میری موت کی کتنے دن باقی ہیں تاکہ میں واپس آ بھی جاؤں، یہ نہ ہو راستے میں فوت ہو جاؤں یا وہیں فوت ہو جاؤں، کیونکہ میں چاہتا ہوں مدینے میں فوت ہوں۔ ایک رات خواب میں حضور کا دیدار ہوا تو عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی ہے، مجھے پتہ چل جائے نا تاکہ میں بھاگ کے حج کر رہا ہوں، ایک حج کر رہا ہوں، رب کے گھر کا دیدار کر رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ پتہ نہ ہو عمر کتنی باقی ہے، باہر جاؤں تو فوت ہی ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس طرح اشارہ کیا 5 کا، تو یہ اٹھے تو بڑے پریشان، پتہ نہیں 5 سال ہے، 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں، 5 گھنٹے ہیں، 5 منٹ ہیں، کتنی ہیں؟ تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا جا کے ابن سیرین سے پوچھو اس کی تعبیر، اس کی تعبیر پوچھو، تو میں بتانا نا میرا۔ وہ گیا جا کے، آپ نے میں دیکھا کس نے؟ اس نے کہا مجھے منع کیا گیا ہے کہ کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے میں دیکھا تو مالک نے ہے۔ یار کیسا امام ہوگا وہ، کیسا؟ یہی امام ایک بندہ آیا گرمیوں میں، آگے کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے گرمیوں میں۔ آپ میں جلدی جلدی سامان نکال گھر کا، تیرا گھر کی چھت گرنے والی ہے۔ اس نے جا کے سامان نکالا، گھر کی چھت، جناب بچے باہر نکالے، فوراً چھت نیچے آ پڑی۔ ایک بندہ اور آیا کچھ دنوں بعد، کچھ مہینے گزرنے کے بعد، کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے جہاں تیری چارپائی ہے وہ جگہ کھود، وہاں نیچے سونا پڑا ہوا۔ اب وہ بندہ ہکا بکا، لوگ جو بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، آپ کے شاگرد بھی۔ اس نے کہا استاد جی آگ یہاں بھی ہے، آگ وہاں بھی ہے، اس کا آپ نے گھر گرا دیا، اس کو سونا نکال کے دے رہے ہیں۔ اس نے جا کے واقعی کھدائی کی، نیچے سونے کی دیگ نکل آئی، بڑے پیسے، ہیرے جواہرات، سونا ہی سونا نکلا اس میں سے۔ بڑے حیران وہ بھی تعبیر سن کے، انہوں نے کہا جی اس کو آپ نے یہ کھا، اس کو آپ نے یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ آپ نے میں کہ گرمیوں کا موسم تھا تو آپ کو پتہ گرمیوں میں بندے کو کیا ہوتا، تکلیف ہوتی ہے آگ سے، تو میں نے پھر تعبیر بھی اس کی وہی کی کہ تجھے تکلیف پہنچنے والی ہے، سردیوں میں آگ اچھی لگتی ہے، میں نے پھر تعبیر اس کی وہی کی، اللہ تعالیٰ نے وہی نکال دیا اس کے گھر سے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی یہ دیکھا ہی خواب مالک نے، اور کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا اچھا پھر میں جاتا ہوں، پوچھتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو بتا دوں۔ تو وہ گئے جا کے امام مالک کو کہا، اس نے کہا جی وہ تو ضد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بندے کا نام بتاؤ، اور وہ بوجھ بھی گئے ہیں کہ وہ آپ ہیں، وہ سمجھ گئے کہ وہ آپ ہیں، آپ نہیں دیکھا خواب، کسی کوئی اور دیکھ نہیں سکتے اس امت میں۔ تو امام اس نے کہا کیونکہ یہ خواب جو ہے نا پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، یہ خواب دنیا کا بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، اور میرے علم کے مطابق مدینے کے بڑے عالم کے علاوہ یعنی مالک کے علاوہ کوئی بڑا عالم دنیا میں ہے ہی نہیں اس وقت، وہی بڑے عالم ہے۔ تو امام مالک رضی اللہ عنہ جاؤ جا کے بتا دو۔ انہوں نے کہا جی وہ آ کے بتایا کہ امام مالک یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا، اس طرح 5 کا اشارہ کیا حضور نے 5 انگلیوں سے، اس کا مطلب یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم سوائے رب کے کسی کو نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اندازہ لگا امام مالک کیا سوچ رہے تھے اور آگے سے تعبیر کیا آئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ تعبیر ہر بندے سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں جناب ہر بندہ تعبیریں بتا رہا ہے، کسی کو پتا ہے یا نہیں اور تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ اور کئی سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے سارا دن ٹی وی فلمیں دیکھتے ہیں، رات کو وہی لڑائی مار دھاڑ دیکھتے ہیں، صبح کو اٹھ کے مولوی صاحب میں خواب دیکھی تھی، طبیعت تو دسو، میں نے کسی کٹیا ہے، میں کہ تو فلم دیکھی تھی، کہنے دیکھی تھی، میں کہ پھر تو نے پوچھنے کی ضرورت کی ہے تس۔ عجیب بیوقوفی ہے ویسے یہ بھی۔ اور رات ہی میں جی دیکھے تو میں نے چھپ نظر آیا، میں نے کہا دن کو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ 1-2 ڈرامے دیکھے سن، تو میں کہ رات ہی پھر وہ ڈرامے ہونا سی تیرے نال۔ تو تعبیریں بندہ وہ پوچھے جو بندہ یعنی کہ جس کے کام ہی اچھے ہوں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ امام ابن سیرین کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، اذان پڑی ہے، آپ نے میں تو حج پہ جائے گا۔ کچھ دیر بعد ایک بندہ آیا، کہنے لگا خواب دیکھا ہے، اذان پڑی ہے، میں تیرے پہ چوری کا الزام لگے گا، چوری کا الزام لگے گا۔ بندے حیران، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا جی، ایک کو یہ اور ایک کو یہ۔ آپ نے میں بھی جس نے خواب دیکھا تھا اذان پڑھتے ہوئے وہ بندہ اچھا تھا، نیک تھا۔ تو رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان کا ایک معنی جو ہے نا وہ یہ آیا ہے کہ حج کا اعلان کر دو۔ اذان کا ایک معنی کیا ہے؟ حج کا اعلان۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا او چورا ہیں۔ تو میں دوسرا معنی اذان کا یہ ہے کسی پہ چوری کا الزام لگنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دونوں کے حال کے مطابق، اس کے اعمال اچھے تھے ویسی تعبیر دی ہے، اس کے اعمال گندے تھے اس لیے میں نے ویسی تعبیر دی ہے۔ بتائیں یار کم از کم آج کل کے لوگوں کے خواب ایسی ادغاث سے احلام ہے، ایسے خواب دیکھ کے بھاگے پھرتے ہیں جی تعبیر بتا دیں۔ میرے تو نمبر ایسا مشہور کر دیا ہر بندے کو،
رات کو خواب لے کے پیشاب کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا رکھ یہ تجھے کس نے روکا ہے؟ کر تم کس نے منع کیا؟ یہ بھی تعبیر پوچھنے والی. کسی کی نعوذ باللہ ایسی سی فضول خواب سنانے شروع کر دیں. میں بیٹھا ہوں گزرا کوئی بندہ تو موٹر سائیکل پہ گزر گیا, اس کی تعبیر بتائیں. میں نے کہا آج گزرے گا ذرا دھیان سے گزرنا. بتاؤ کیا تعبیر بتایا بندہ؟ کوئی بندہ پوچھے ایسے سمجھے گا اگلا بندہ پاگل ہے اور فارغ بیٹھا ہوا ہے. فون کر دیا, مطلب فون کی سہولت آ گئی ہے, اپنے وقت کی قدر ہے نہیں, دوسرے کی بھی نہیں پہچانتے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں کہ تم نے ان کی بات, ہاں ابن سیرین کی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے, امام ابن سیرین رحمہ اللہ. آپ تشریف فرمائیں, سبق پڑھا رہے ہیں, کچھ لوگ آئے ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو آگے کہنے لگے ہم آپ کو قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں. کیا سنانا چاہتے ہیں؟ قرآن کی آیت. اب بتائیں یار, اتنا بڑا عالم ہو ابن سیرین ہیں, جس سے ابو حنیفہ اور مالک جیسے ائمہ جو ہیں وہ اپنے مسائل حل کروائیں, اس امام کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ خطرہ ہو سکتا ہے کسی چیز سے؟ نہیں نا خطرہ ہو سکتا. لیکن باوجود اس کے امام ابن سیرین کے پاس آ کے انہوں نے کہا ہم آپ کو قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا میں نہیں سنتا تم سے, میں نہیں سنتا, جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا جی آپ حدیث ہی سن لیں ہم سے. میں وہ بھی نہیں سننا چاہتا تم سے. وہ اڑ کے بیٹھ گئے. آپ نے انہیں فرمایا تم جاتے ہو یا میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں؟ تم جاتے ہو یا میں جاؤں؟ جب یہ آپ نے کہا تو اس وقت اٹھ کے چلے گئے. شاگردوں نے کہا استاد جی قرآن ہی سنانا تھا, حدیث ہی سنانی تھی. آپ نے میں بات یہ ہے انہوں نے قرآن اور حدیث سنانا تھا. اگر کوئی ایسا معنی اس کا بیان کر دیتے جو میرے دل میں قرار پکڑ جاتا, جو غلط معنی ہوتا, تو بتائیں پھر میرا کیا بنتا, میرا کیا بنتا. اس لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بات سننا ہی جائز نہیں ہے. آج دیکھیں نا ٹی وی پر بیٹھ کے آج یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ صرف مولوی سے تو نفرت کرتے ہیں جو مولوی بد مذہب بد عقیدہ ہو, اس سے تو بچیں گے. لیکن ٹی وی میں بیٹھ کے جو کفر گھول رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, جو واہیاتیاں, جو بے حیائیاں اور جو تہذیب گندی کفر کی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے, اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. بھائی ان مولوی جو بد مذہب ہے نا ان سے بچنے سے پہلے جو ہے نا ان ٹی وی سے بچنا ضروری ہے. ان جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سننا حرام ہے. بھائی اس سیاسی لوگ آج دن کفریات بھونک رہے ہوتے ہیں. جیسے عمران خان نے کہا ہے میں اپنی قوم کو رسول اللہ کی سیرت سے آزاد کروانا چاہتا ہوں. بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات کی ہے اس نے؟ اگرچہ وہ اس کی جماعت کے لوگ تعویلیں کریں گے نہیں جی وہ ہے ایسا ہے, وہ بک دیتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا. بھائی بات تو ہے نا غلطی کی, غلط تو کہا, رسول اللہ کی سیرت سے آزاد کروانا چاہتا ہے. رب فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اپنی صفیں درست تب بھی کریں جب میرے حبیب کی سیرت کو دیکھ لیں. اور یہ جو ہے رسول اللہ کی سیرت سے آزاد کروانا چاہتا ہے. کیا انداز ہے ان کا, کیا گفتگو کا طریقہ ہے ان کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے لڑکے نچوانا شروع کر دینا. تو پھر ان کو سننا حرام ہے. بھائی بچے آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں, سب کا ایمان بچے. رب تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا ان تطیعوا الذین کفروا, میں یہ جو کافر ہیں نا ان کی اگر تم اطاعت کرو گے یردوکم علی اعقابکم, تو یہ تمہیں دوبارہ ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے, یعنی مرتد کر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین, تو پھر نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے, تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے, اللہ تمہارا مولا ہے. یہ جملہ ایسا رب تبارک و تعالی نے ایسے ماحول میں, یعنی ایسے حالات میں جب ہر طرف سے اہل ایمان کے ایمان پر جب وہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, منافق اپنا زور لگا رہے ہیں, یہودی اپنا زور لگا رہے ہیں, مشرک اپنا زور لگا رہے ہیں, اس وقت رب تبارک و تعالی میں اہل ایمان تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا, نہ سننی ان کی باتیں. بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مددگار ہے, اللہ تمہارا دوست ہے, اس دوستی کو نہ بھولنا. اللہ تمہارا آقا ہے, اپنے آقا کو نہ بھولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست ہے, حبیب ہے, پیارا ہے تمہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا والی ہے, وارث ہے, اسی کی طرف تم نے دیکھنا ہے. تم نے ان کی باتوں میں آ کے اپنے رب کو نہیں چھوڑنا. ہاں بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے, تم نے اس سے بے وفائی نہیں کرنی, تم نے اس کے وفادار بن کے رہنا ہے, اس کی وفاداری میں تم نے اس کے حبیب کے دامن کو پکڑے رہنا ہے. اندازہ لگائیں جی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, میں کہ آج حالات تھوڑے ایسے آئے ہیں, تمہیں نقصان پہنچا ہے, تکلیف پہنچی ہے, تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں, تو پریشان نہیں ہونا. رب وعدہ کرتا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, بڑا بہترین مددگار ہے. ہاں وہی رب جو ہے تمہیں کیسر و کسرا کے دروازے پہ لے جائے گا. وہی رب جو ہے تمہیں افریقہ کے جناب پورے ملک جو ہیں تمہارے قدموں میں رکھ دے گا. وہی رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, پوری دنیا پہ تمہاری حکومت ہوگی, اسلام نافذ ہوگا پوری دنیا کے اندر. تو بتائیں بھائی رب تبارک و تعالی نے پھر وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ وَهُوَ خَيْرُ
الناصرین، ان کو نہیں دیکھنا تم نے. یہ یعنی ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی جو کہتے تھے ہم ان سے صلح کر لیں، مشرکین کے ساتھ دوبارہ اس دین پہ آ جائیں. رب تبارک و تعالی نے قسم خدا کی ایسا جملہ ارشاد فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. اللہ تمہارا، تمہیں یہودیوں اور نصرانیوں اور ان چوڑوں سے کیا لینا دینا ہے؟ دیکھو تو صحیح، رب تمہارے ساتھ ہے. وہو خیر الناصرین، وہی بہترین مددگار ہے، وہی بہترین مددگار ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے آگے پھر وعدہ فرمایا صحابہ سے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ ڈال دیں گے. اب بتائیں نا بھائی، رعب اور دبدبہ بھی انہی کا پڑتا ہے جو حق والے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حق والوں کا دبدبہ، جو مخلص ہوتے ہیں نا دین کے ساتھ، ان کا رب تبارک و تعالیٰ دبدبہ اور رعب ڈال دیتا ہے. لوگ جو ہیں ان کا نام سنتے ہی جناب کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی یہ پورا کیا. کیسے پورا کیا جی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لشکر جو ہے نا وہ کہیں سے آ رہا تھا، ابو سفیان کو راستے میں ملا احد کے بعد، جب یہ جا رہے تھے، یعنی بغیر کسی بات کے یہ بھاگے میدان چھوڑ کے، مشرکین مکہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ راستے میں جاتے ہوئے جب ان کے ذہن میں خیال آیا نا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ مدینے پورے کو تاراج کر دیتے، تباہ کر دیتے، اور جو لوگ بچے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے، ایسے ہم نے موقع ہاتھ سے چکایا ہے. تو راستے میں جاتے ہوئے ایک قافلہ ملا، انہوں نے انہیں بہت سارا ساز و سامان دیا، پیسے دیے، کہا کہ تم جا کے نا مدینے میں مشہور کر دو کہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں تم پر، دوبارہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں. کریم آقا علیہ السلام تک جیسے ہی اطلاع پہنچی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو لیا. ہمراء الاسد نام کی ایک جگہ ہے، 5 سے 6 میل فاصلہ ہے مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے. آقا علیہ السلام نے وہ سفر طے کیا، وہاں جا کے حضور ٹھہرے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں اتنا رعب ڈالا، ان کو ہمت نہیں ہوئی پیچھے آنے کی، ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی. رب تبارک و تعالی نے وہ وعدہ کیا اور اسی وقت پورا کیا رب تبارک و تعالی نے. آقا علیہ السلام وہاں 3 دن پورے ٹھہرے رہے. 3 دن کے بعد حضور واپس آئے. جب وہ وہاں سے نکل گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، ان کی نحوست کی وجہ سے. وہ نحوست کیا ہے ان میں؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ بندہ مومن جب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑا ہو جائے نا، تو پھر مشرک اس کے سامنے ٹھہرے نہیں سکتا. یہ تو بیچارے ہمارے ایمان ہے نہیں ان میں، اس لیے ڈرے پھرتے ہیں جناب مشرکوں سے، پلیدوں سے، یہود و نصارہ گندگی خنزیر کھانے والوں سے اور جناب کتے کھانے والوں سے، یہ جناب ڈرے ہوئے ہیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آج مسلمان جو ہے نا اپنے دل کے اندر، بتائیں یار بابے کے پاس کچھ تھا؟ یہاں بابا بیٹھ کے بڑک مارتا تھا، اور وہاں جناب بڑے بڑے خنزیر کانپ جاتے تھے، کانپتے تھے نہیں کانپتے تھے. ملا عمر جو ہے وہ کیسے جناب خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہار نہیں ماننی، ان سے صلح نہیں کرنی، تم نے لڑتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. 20 سال کے بعد مالک نے فتح عطا فرمائی نہیں فرمائی ہے؟ بتائیں. تو یہ بندہ مومن جو ہے نا، اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہتھیار نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، جماعتی قوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس سب سے بڑی قوت جو ہے نا، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا ہے. بس یہ بات جس دن اس کی بندہ مومن کے دل میں آ گئی، میں کہتا ہوں قسم خدا کی پوری دنیا کی قوتیں جو ہیں اس کے پاؤں میں پڑی. لیکن یہ ایمان آئے تو پھر ہے نا بھائی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کون سی چیز انہیں ان کے دلوں میں بزدلی ڈالے گی؟ فرمایا کہ وہ بما اشرکوا باللہ، وہ شرک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. اور شرک بھی ایسا ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں کہا ہے کہ بتوں کی پوجا کرو، فرشتوں کو بیٹیاں مان لو، یہ رب نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری، کوئی برہان نہیں اتاری، نہ عقلی نہ نقلی. کسی طرح بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ تم بتوں کی پوجا کرنے لگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ وعدہ سچا کر دیا تھا جب تم قتل کر رہے تھے. جیسے کہ پہلے بتایا تھا
کہ احد کا جب واقعہ شروع ہوا نا، احد کا مارکا شروع ہوا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے پہلی اہل اسلام کو فتح عطا فرما دی، مشرکین قتل ہونے لگے اور باقی جو تھے سارے ڈر کے بھاگے وہاں سے۔ آقا علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو جبل رماد پر کھڑا کیا تھا، آقا علیہ السلام میں کچھ ہو جائے، ہمیں شہید کر دیا جائے یا ہم فتح پا جائیں، تم نے وہاں سے نیچے نہیں آنا جب تک میں پیغام نہ بھیجوں۔ یہ حضور کا حکم تھا، یہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ سارے کے سارے بھاگ گئے وہاں سے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو وہاں موجود تھے جبل رماد پر، انہوں نے یہ خیال کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف یہی تھا کہ مطلب یہی تھا کہ جنگ جب تک ختم نہ ہو جائے، تو جنگ اب ختم ہو چکی، کافر بھاگ چکے، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہم نے یہاں کھڑے ہو کر جنگ میں حصہ لیا ہے، اسی طرح کر کے نیچے اتر کے جو مال و اسباب جمع کر رہے ہیں اس میں بھی ہم شریک ہو جائیں، یہ خدمت بھی ہمارے حصے میں آئے، ہم بھی یہ کام کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ یعنی کہ مال و اسباب کو جمع کر رہے ہیں، ہم یہیں کھڑے رہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ وہاں ایسی بات بالکل نہیں تھی کہ مال و اسباب اگر دوسرے جمع کرتے تو ان کو حصہ نہ ملتا، ان کو ضرور حصہ ملتا کہ نہیں۔ اب بتائیں نا، اب پاکستان میں جتنی فوج کھڑی ہے، جو لڑتے تو کوئی بھی نہیں، ویسے نہیں لڑتے، تنخواہ تو ملتی نہیں ان کو، کیونکہ کھڑے ہیں ڈیوٹی پہ، مامور ہیں، یہ تنخواہ ان سب کو مل رہی ہے۔ تو بتائیں رسول اللہ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، جو جبل رماد پر کھڑے تھے، باقی صحابہ مال جمع کرتے، ان کو نہ ملتا نا، ان کو حصہ ضرور ملتا کیونکہ جنگ میں شریک تھے۔ تو پھر یہ نیچے اترے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے نہیں اترے تھے کہ ہم اکٹھا کر لیں کسی کو نہ ملے، نہ، وہ تو ان کا ہونا ہی نہیں تھا، وہ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جمع ہونا تھا، پھر آقا علیہ السلام نے تقسیم فرمانا تھا کس کو کیا دینا ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے، وہ اس لیے نیچے اترے تھے تاکہ وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ باقی جو وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکے، بس یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اللہ تعالی نے تو وعدہ سچا کر دیا تھا اپنا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم مالک کے حکم کے ساتھ کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے، جب تم کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے مالک کے حکم کے ساتھ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم نے پھر کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے معاملے میں تم نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ نہیں، یہ اجتہادی اختلاف تھا ان کا۔ کون سا اختلاف تھا؟ اجتہادی اختلاف تھا۔ کسی نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام کے مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے تم نے اترنا نہیں، اب جنگ ختم ہو گئی لہذا اب ہمیں اترنا چاہیے، اور باقی جو تھے 12 صحابہ کرام علیہ رضوان جو وہاں شہید ہوئے، انہوں نے یہ حکم کو ظاہر پر معمول کیا کہ حضور کا جو فرمان ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تو جب تک نہ کہیں ہم کیوں جائیں نیچے، وہ 12 کے 12 وہیں کھڑے رہے اور وہیں دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے معاملے میں تم نے باہم اختلاف کر لیا، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جو کچھ تمہیں پسند تھا وہ رب نے دکھایا تمہیں، تم یہ چاہتے تھے کافر قتل ہوں، تم یہ چاہتے تھے کافروں کو شکست ہو، تم یہ چاہتے تھے کافر آگے لگ کے بھاگیں، وہ رب تبارک و تعالی نے تمہیں دکھایا ہے، بھاگے ہیں نا، وہ بھاگے۔ فرمایا کہ پھر تم سے نافرمانی ہوئی محبوب کریم علیہ السلام کے حکم کی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیاوی سامان کو جمع کرنا چاہتے تھے، وہ نیچے اتر آئے، ومنکم من یرید الاخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت پر ہی رہنا چاہتے تھے، وہ وہیں کھڑے رہے، ہاں وہ چاہتے تھے کہ ہمیں آخرت ملے، یعنی کہ وہ مال، یہ صرف رب تبارک و تعالی نے تنبیہ کے طور پر انہیں فرمایا ہے، ورنہ یہ نہیں تھا کہ جو نیچے اترے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ مال جو جمع کرے ہمیں مل جائے کسی کو نہ ملے، کیونکہ جو توجہ بھائی توجہ کرو اللہ، ورنہ یہ ذہن میں رہے جو قریبی ہوتا ہے نا ان پر عتاب زیادہ نازل ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی بھول ہو جائے نا ان پر ناراضگی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جو قریبی ہوتے ہیں، جیسے گھر میں 2 بچے ہوں نا، ایک بچہ بات مانتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی غلطی کرے گا تو ابا زیادہ ناراض ہوگا، وہ ایک بات ہی نہیں مانتا، وہ بدتمیزیاں کرتا رہے تو ابا کچھ نہیں کہتا اسے، اب اس کے دل میں بعض اوقات بات آتی ہے میں اتنی مانتا ہوں، ایک نہیں مانے تو اتنی ناراضگی، اسے یہ نہیں پتا کہ تیرے ساتھ محبت ہے اسے، اور تیری تھوڑی سی جو ہے نا وہ بھی اسے برداشت نہیں ہوتی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تیری طرف سے تھوڑی سی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں رب تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، چھوٹی سی بات پر اتنا ناراضگی کا اظہار، ناراضگی مطلب جلال کا اظہار، عتاب کا اظہار فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام چونکہ آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں تو حضور کے صحابہ بھی رب کے محبوب ہیں، ان سے تھوڑی سی بھی بھول ہوئی ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے کلام فرمایا، میں تم دنیا کے لیے نیچے اترے تھے،
وہ آخرت والے تو وہیں کھڑے تھے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عتاب کی صورت میں یہ فرمایا. آگے دیکھیں جی اللہ اکبر. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا تمہیں ان سے. یعنی کہ پہلے تو تم ان پر حملہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. میں تم سے جب یہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے حکم کے معاملے میں بھول ہوئی ہے, تم نے خطا کی ہے, تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توجہ پھیر دی ان کے پیچھے سے. پہلے تم چڑھ رہے تھے, اب وہی مڑ کے آئے, وہی تم پر چڑھ گئے. تو خالد بن ولید جو بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا وہی پیچھے سے لشکر لے کے آئے تھے نا. انہوں نے آ کر وہ 12 صحابہ کو بھی شہید کیا. پھر نیچے اتر آئے سامنے جبل الرماد. وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے, وہ دامن میں بالکل قریب ہے, تھوڑا سا درمیان میں حضرت حمزہ کا مزار شریف ہے, اس طرف کر کے وہ پہاڑ ہے چھوٹا سا, جبل الرماد کہتے ہیں. تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ لیبتلیکم. اللہ اکبر. میں تم سے جو خطا ہوئی ہے نا, یہ جو تمہیں نقصان پہنچا ہے, یہ نقصان بھی تمہارا بطور سزا کے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بھی سزا کے نہیں ہے. یہ تمہیں نقصان پہنچے, تمہیں تکلیف پہنچی ہے, یہ نقصان بھی تمہارا بطور سزا کے نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے بھی ہم نے تمہارے لیے آزمائش اور امتحان بنا دیا. یہ بھی تمہارے لیے بطور آزمائش کے, بطور امتحان کے بنا دیا ہے. کیونکہ آزمائش کی بھٹیوں میں بندہ جلتا رہے نا تو پھر پختہ ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تم نے بہت سارے مار کے سر کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ میرے حبیب کی موجودگی میں ہی ہو جائے. میری حبیب کی موجودگی میں ہو جائے اور میں قرآن نازل کر دوں, قرآن کی صورت میں تمہاری تربیت ہو جائے. تمہاری آزمائش اسی لیے ہم نے اسی وقت کر دی ہے تاکہ کل کو جو ہے بڑے بڑے مارکوں میں تم نے جانا ہے, وہاں تمہیں ایسے حالات پیش آئیں تو تمہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. یہ جو تم سے بھول ہوئی ہے نا, اللہ نے معاف کر دی ہے. اللہ نے معاف کر دی ہے. اب اندازہ لگا ایک بندے نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی میدان احد سے بھاگ گئے تھے فلاں طرف. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلال میں اوے کیسے بات کر رہا ہے تو, میں جس بندے کے بارے میں رب نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, ہم نے تمہیں معاف کر دیا, تو کون سا پکڑنے والا, تو کون سا باتیں کرنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں جی مالک تسلیاں پھر کیسے دے رہا ہے. مالک تسلیاں دے رہا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اور اللہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے مومنوں پر. اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ تسعدون ولا تلوون. میں کہ جب تم آگے کی طرف بھاگے جا رہے تھے, ولا تلوون علی احد, اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے, والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور پیچھے سے رسول کریم علیہ السلام تمہیں پکار رہے تھے کہ واپس آؤ. فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا ولا ما فاتکم ولا ما اصابکم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں غم پر غم دیا, غم پر غم دیا. 70 ساتھی تمہارے شہید ہوئے, حبیب کریم علیہ السلام زخمی ہوئے ہیں جی. وہ جو ظاہراً فتح تھی وہ نقصان میں بدل گئی. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اتنے سارے, اور پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کیا غم ہوگا صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فاصابکم غما بغم, غم پر غم دیا پھر تمہیں ہم نے, اتنے غم دیے تمہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ لکی لا تحزنوا ولا ما فاتکم. یہ غم ہم نے اس لیے دیے ہیں تاکہ بعد میں جو چیزیں تم سے چھوٹ جائیں, جو چیزیں تم سے فوت ہو جائیں, اس پر تم غمگین نہ ہو. ایک ہی بار تمہیں غم دے کے تمہیں پکا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا تربیت کا منہج ہے یار. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو دعوت کا کام کرنے والے نا ان کے لیے سبق ہے, اس میں بہت بڑا سبق ہے. اتنی پریشانیاں آئیں, ٹینشنیں آئیں, ادھر ادھر سے یہودی نصرانی مشرکین پلید ہندو اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں وہ بھی اگر دین حق کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں, آپ کی مخالفت کو آڑ بنا کے دین کی دشمنی نکال رہے ہوں, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. رب فرماتا ہے یہ ہم تمہیں پکا کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں پکا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا ما اصابکم, بعد میں جتنی تمہیں تکلیفیں پہنچیں, مصیبتیں پہنچیں, اس پر ہم تمہیں پکا کر رہے ہیں تاکہ تمہیں کبھی غم نہ ہو. دیکھیں نا کسی بندے کی پریشانی آ جائے, اتنی بڑی پریشانی آ جائے, بعد میں پھر پریشانی آتی رہے, وہ کہتا ہے جی اب تو پریشانی بھی میں پریشانی نہیں لگتی ہے یا نہیں. پھر بڑی بڑی پریشانیوں کو بندہ ہوا میں اڑا دیتا ہے. جیسے کسی بندے کو تھوڑی سی کوئی بات تکلیف پہنچے نا, کئی بندے ساتھ والے پریشان ہو یار یہ بات کر دی اس نے. اب وہ بندہ تو چونکہ پریشانیاں دیکھ دیکھ کے پکا ہو چکا ہے, وہ کہتا نہیں یار چھڑو پر
وہ کیا کہتا ہے؟ چھوڑو پر اسے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دو اسے، یعنی کہ وہ کیونکہ پریشانیوں میں رہ کے وہ عادی ہو چکے ہیں، اب اسے پریشانی نہیں لگتی۔ رب تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہم نے تمہیں اکٹھی پریشانیاں اس لیے دی ہیں، 70 ساتھی تمہارے جدا ہو گئے، پھر رسول اللہ علیہ السلام زخمی بھی ہو گئے، پھر رسول اللہ علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی تمہارے کانوں میں پہنچی، اتنے غم تمہیں دیے، اس لیے ہم دے رہے ہیں تاکہ تم پکے ہو جاؤ، بعد میں کچھ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ بھی جائے، تمہیں کوئی بڑا نہ لگے، تمہیں تکلیف بھی پہنچے، علامہ صحابکم، تمہیں تکلیف بھی پہنچے، تمہیں پریشانی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔